ملاوٹ کرنے والا فرمایا ہم میں سے نہیں ہے. جس کا وعدہ کوئی نہیں فرمایا اس کا کوئی دین نہیں. جس کے اندر عہد کوئی نہیں اس کا کوئی دین نہیں. ملاوٹ کرنے والے سے کس قدر نبی پاک ناراض ہے. خود سوچے, دھوکہ دینے والے سے حضور خوش نہیں ہے. پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان مومن کے اندر یہ عیب ہو سکتا ہے, یہ عیب ہو سکتا ہے, یہ عیب ہو سکتا ہے. کچھ گناہوں کا ذکر کرتے کرتے پوچھا کہ کیا حضور مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو فرمایا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا, مومن جھوٹا نہیں ہوتا. اب ہم سوچیں کہ ہماری تجارت میں یہ چیزیں کس قدر عام ہوتی جا رہی ہیں. ہم پھر کہتے ہیں بے برکتی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی, برکت نہیں ہو رہی, بے برکتی کہاں سے آ گئی. ہم نے اپنے پیارے نبی کے دیے ہوئے اصولوں کو چھوڑ دیا, ان کے طریقے کو چھوڑا تو ہم لوگ تجارت میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں, معیشت کی خرابی کا باعث ہوتے جا رہے ہیں. سود, اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے ساتھ جنگ قرار دیا سود کو. سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے. اب خود سوچیں کہ کس قدر بڑا گناہ ہے یہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت مثال دے کے بتایا کہ حرم کے اندر 35 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے 1 درہم سود کا. اتنی بری چیز ہے سود. لیکن آج ہمارے معاشرے میں پھر آپ ایک اور چیز محسوس کرتے ہوں گے. بزنس کمیونٹی میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں, ہم لوگ جاتے ہیں. I'm also member of Chamber of Commerce. میں بھی بزنس میں چیمبر آف کامرس سے ایک شہر میں ممبر ہوں, چھوٹا سا بزنس ہے. ہم لوگ تاجروں میں جو چیزیں فیل کر رہے ہیں, بزنس کمیونٹی میں جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ حسد بہت عام ہو گیا. حسد ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہے. کچھ لوگ اس وجہ سے پریشان نہیں ہے کہ میرا رزق یا میری روزی تھوڑی ہے. کچھ لوگ اپنی روزی کے تھوڑے ہونے پر پریشان نہیں, فلاں کے پاس زیادہ کیوں ہے اس وجہ سے پریشان ہے. لوگوں کے مال, دکان, کاروبار دے دے کر حسد کر رہے ہیں. بزنس جلسی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں وہ منحوس چیز ہرگز پیدا نہ ہو جس کی وجہ سے پچھلی قومیں ہلاک ہو گئی. وہ حسد اور کین ہے. ہم لوگ اس فیلڈ کو دیکھ رہے ہیں. دعوت اسلامی کے ماحول میں ہم نے روحانی علاج کے بستے لگائے ہیں, فی سبیل اللہ تعویذات اور اوراد وغیرہ دیتے ہیں. یہ جعلی عامل, جعلی بابے جو ہے نا جن کے پاس رش لگا ہوا ہے, یہ 2-3 شعبے ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان کے پاس رش لگا ہوا ہے. ایک تو عورتیں, ہر عورت کے دماغ میں خفت ہے کہ میں اپنے بندے کو قابو کرنا ہے. شوہر کو قابو کرنے کے چکر میں یہ عاملوں کے پاس رش لگا ہوا ہے. اور ایک یہ حسد, چاہے وہ ریلیٹیو جیلسی ہو, چاہے وہ بزنس جیلسی ہو, چاہے وہ آفس جیلسی ہو. حسد کی وجہ سے لوگ عاملوں کے پاس دوسرے کا کاروبار بند ہو جائے. جادو کرواتے, جادوگروں کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے کہ فلاں کا کاروبار ٹھپ ہو جائے, بندش ہو جائے, برباد ہو جائے, آگ لگا دو, جلا دو. یہ کیا ہے؟ حسد نے آگ لگائی, ایسا برباد کر دیا. کیوں کسی کے کاروبار, دکان, گاڑی یا کسی کے بزنس کو دیکھ کر حسد کرتے ہو؟ اپنے رب سے خیر مانگو, اللہ اس مسلمان کو تو نے دیا, اس میں بھی برکت دے, مجھے بھی عطا فرما. اپنے رب سے مانگو نا. اللہ کی تقسیم پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ حسد کرنے والے کے بارے میں محدثین نے لکھا یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے. یہ حسد جو کرتا ہے نا اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے کہ فلاں کو کیوں دے دیا, اس کے پاس ایسا کیوں آ گیا, یہ کیوں آگے بڑھ گیا, اس کے پاس کیوں آگے دکان. میں کتاب پڑھ رہا تھا, ہمارے امیر علیہ السلام مولانا الیاس قادری صاحب جن کے مرید ہیں نا, مولانا ضیاء الدین مدنی, وہ مدینہ پاک میں رہتے تھے, 77 سال مدینہ پاک میں رہے, وہیں ان کا وصال ہوا تھا. جنت البقیع میں ان کی قبر شریف ہے. حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کیا ہے. ترکیوں کا دور خدمت تھا جب, وہ بتاتے ہیں کہ 2 کپڑے کے دکانیں تھی قریب. ایک کپڑے کے تاجر کے پاس دکان پہ ایک امیر گاہک آیا. اس نے کہا میں نے یہاں مدینے کے کئی غریبوں میں کپڑا بانٹنا ہے.
تو بڑی مقدار میں اس کو یہ کوالٹی کے تھان اور کپڑا چاہیے. اس دکاندار نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا یہ جو مال آپ مانگ رہے ہیں میرے پاس ہے، لیکن اگر آپ مہربانی کریں وہ سامنے دکان والا اس سے خرید لیں. اس گاہک نے پوچھا کیوں، اس سے کیوں خریدوں؟ تو اس دکاندار نے کہا کہ آج میری سیل کافی اچھی ہو گئی ہے، صبح سے اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا. تم ایسا نہیں کرتے، یہ کپڑا اس سے خرید لو. مولانا ضیاء الدین مدنی فرماتے پہلے کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے پیار کرتے تھے. آج کے دکان میں حال یہ ہے، گاہک کے پاس اس کی غیبت کریں گے، اس کی خرابیاں بیان کریں گے، وہ دھوکے باز ہے، ادھر نہ چلے جانا، فراڈیا ہے، 2 نمبر ہے. یہ کیا کرتے ہو؟ کیوں کسی کے ساتھ اس طرح کرتے ہو؟ غیبت حرام، چغل خوری حرام، کسی پر بہتان لگانا حرام، حسد کرنا حرام. اتنے حرام کام کر کے آپ سوچو آپ کے کاروبار میں برکت کیسے آئے گی؟ تو رزق میں برکت کی باتیں میں بیان کر رہا ہوں.